وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں باب کام کیا، باب استحباب التبشیر، نیک کام کرنے پر خوشخبری دینا، مبارکبادی دینا، اچھے کاموں پر مبارکبادی دینا یہ مستحب ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو جو میری بات کو سنتے پھر فالو کرتے ہیں احسنہ، اچھی باتوں پر، ان کی اچھی باتوں پر. ابن کثیر فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حق اور سب سے اچھا دیکھا، اس کے بعد کلام کی تعریف کی اور اتباع کی. بعض مفسرین نے اس آیت کی تحت میں لکھا ہے احکام حسن ہے، بعض احکام حسن ہیں اور بعض احکام سے بھی زیادہ احسن ہے. مثال کے طور پر بدلہ لینا حسن ہے، اگر کسی نے مارا ہے ایک تماچا تو اس کو ایک تماچا مار دے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ حسن ہے. لیکن معاف کر دینا احسن ہے، اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. اسی طرح بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کرے، ظلم کا بدلہ اتنا لے لے، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے، بڑی رحمت، بڑی رضامندی اور ایسے باغات کی ان کے لیے جو ان کی ہمیشہ کی نعمت ہے. اس سے پہلے اللہ پاک نے ہجرت کا ذکر کیا، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، معرکہ میں جانے والے، ان کا ذکر کیا، جس میں اپنا وطن، اپنی فیملی، اپنے ریلیٹو، اپنے فرینڈز اور اپنی محبوب مال سب کو چھوڑا. اور ظاہری بات ہے ٹو لیو family behind, to leave property behind, to leave our beloved things behind and go in the path of Allah is not easy. It is very, very hard. اس لیے اللہ جل شانہ نے
اپنے سارے اموال ساری فیملی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے کام کے لیے جانے والوں کی خوشخبری فرمائی ہے، خوشخبری دی ہے، اور ساتھ میں اللہ پاک نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ میں اللہ تم سے راضی ہوں۔ ایسی نعمتوں کے بارے میں فرمایا تمہیں میں وہ جو نعمت دینے والا ہوں، ایک تو خوشخبری جنت کی، نمبر 2 میں اللہ راضی، نمبر 3 میں تمہیں ایسی نعمتیں دوں گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، نعیم مقیم، بلکہ وہ روز بروز ایوری ڈے ول انکریز۔ جیسے ہمارے یہاں پروفٹ بڑھتا ہے 10 پھر 20 پھر 50 پھر 100، اللہ فرماتے ہیں ایسی نعمت جنت میں دوں گا کہ آج آپ نے کھائی کل اس سے بھی بہتر ہے، پرسوں اس سے بھی بہتر ہے، پھر اس سے بھی بہتر ہے۔ جنت کی نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ آج ایک ایپل کھایا اس کا الگ ٹیسٹ ہے، کل کھایا اس کا الگ ہے، پرسوں کا اس سے بہتر ہے، پھر اس سے بہتر ہے۔ جیسے ہم 2-4 کھانے میں تعریف کرتے ہیں، یہاں تو فور ایور اینڈ ایور جنت کی نعمتیں ایک تو کبھی ختم نہیں ہے، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور چوتھی چیز ہے، یہ ہمیشہ کی جنت ہوگی مقیم، اس جنت سے اب تم کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کی احکام کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا نماز پڑھو، میرے اللہ نے کہا روزہ رکھو، میرے اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، میرے اللہ نے کہا حج کے لیے نکلو اگر تم پر حج فرض ہو گئی، میرے اللہ نے یہ کہا، میرے اللہ نے یہ کہا، غریب کی مدد کے لیے نکلو، جیسا بھی کام کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اب یہ بندہ اس کو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو جنت دیتا ہے، نمبر 2 اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے، نمبر 3 ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی ایک درخت پر آپ نے ایک بار اس کا فروٹ اٹھا لیا، ابھی نہیں معلوم آئندہ سال لگے گا کہ نہیں لگے گا، کم لگے گا یا زیادہ لگے گا، چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے، میٹھے ہوں گے یا کھٹے ہوں گے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے۔ ایک ایپل کا آپ نے کھانے کا ارادہ کیا، آٹومیٹکلی اٹ ول بریک اٹ سیلف، وہ ٹوٹے گا، تمہارے سامنے آئے گا، اٹ سیلف از گوئنگ ٹو کٹ آف، وہ کٹے گا اور تمہارے سامنے اس کو تم کھائیں گے، اتنے میں تم وہاں دیکھو گے تو دوسرا ایپل لگ چکا ہے۔ یہ ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ نعمت ہے۔ اور ایسی کہ پھر جنت میں تمہیں یہ نعمت ملنے کے بعد اب جنت سے تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا میں خطرہ ہے، موت آئے گی یا فلاں ہو جائے گا یا میرا باغ ختم ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اللہ فرماتے جنت میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ایسی نعمت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ فصلت میں ایک آیت بیان فرمائی ہے، فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری سنو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ جنت میں روزانہ جنت کی خوشخبری کبھی مولانا سناتے ہیں، کبھی جماعت والا سناتا ہے، کبھی کون سناتا ہے، کبھی قرآن سے پڑھتے ہیں، کبھی حدیث سے پڑھتے ہیں، کبھی تعلیم میں سنتے ہیں جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، ہم سنتے ہی رہے، آج تو آنکھوں کے سامنے ہے وہ جنت۔ فرمایا یہ وہ جنت ہے، قرآن میں ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، دنیا میں جس بندے نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مستقیم رہا، یعنی اللہ کے رب کو ماننے کے بعد اس کے فرمان کو پورا کرتا رہا، اس کے حکم کو پورا کرتا رہا، اور پورا بھی کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی موت کے وقت فرشتے اس کے پاس آئیں گے، ملک الموت سے پہلے 300 فرشتے
روایت میں آتا ہے کئی فرشتے اس کی چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. جنت دکھائی جاتی ہے. علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب تیری موت ہونے والی ہے، خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے. اس لیے کہ انسان ڈرتا ہے میرا کیا ہوگا. ڈرتا وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. جو ایمان والا ہوگا وہ ڈرتا نہیں ہے. اس کو تو ویسے ہی سامنے خوشخبری نظر آ رہی ہے، جنت نظر آ رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کا یہ مشتاق ہے. He is waiting how I can get this place, how I can get this abode of Jannat, this place of Jannat. یہ کوشش کرتا ہے جانے کی. اس لیے اس کی آنکھیں گھومتی ہے. انتقال سے پہلے، جب روح نکلنے سے پہلے اس کو بشارت دی جاتی ہے. گلوستر میں ہمارے ایک رشتہ دار عورت کا انتقال ہوا تو ہمارے رشتہ دار تھے، کہتے تم کو یہاں سے جنازے کی نماز کے لیے آنا ہے. تو میں چلا گیا. ان کے انتقال پر میں نے نماز جنازہ پڑھائی تو ان کے شوہر نے مجھے سنایا کہ بیوی کا انتقال ہوتے وقت وہ بار بار کہنے لگی مجھے دیوار پر قرآن کی یہ جنت کی آیت نظر آتی ہے، کبھی یہ آیت نظر آتی ہے، کہ وہ پڑھتی جاتی ہے، دیکھتی جاتی ہے. حالانکہ وہ حافظہ نہیں تھی، اس کو سامنے قرآن کی آیت نظر آتی تھی اور اس میں جنت کی بشارتیں ہیں. ایسے بھی لوگ دنیا میں کیسے، جیسے میں نے سنایا کہ وہ ہندوستان میں ایک عورت، بڑی عورت کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ کچھ بول رہی عربی میں، جس میں عربی میں بول رہی ہے، لیکن سامنے والے کسی کو، ان کے بیٹوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو they called the مولانا صاحب، امام صاحب. فرمایا دیکھو نا ہماری ماں کچھ بکواس کر رہی، بول رہی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے because they don't know Arabic and she also don't know Arabic but she was talking in Arabic. سبحان اللہ. تو وہ مولانا صاحب نے کان لگا کر سنا تو وہ تو کہہ رہی ہے تو عربی بول رہی ہے. اور وہ کیا بول رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے ان ہادان رجلین یقولان، یہ دو آدمی مجھے کہہ رہے ہیں ادخلی الجنت. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دو آدمی مجھے کہہ رہے ہیں ادخلی، جنت میں داخل ہو جا. حالانکہ وہ کہاں عربی بولنے والی تھی، لیکن وہ عربی بول رہی ہے کہ یہ دو آدمی، میں دو فرشتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جنت میں داخل ہو جا. یہ پوچھا بچوں کو کہ تیری امی کا کوئی عمل ہے ایسا؟ کا کوئی عمل نہیں، بس اذان ہوتی تھی تو سارے کام کاج بند کر کے اذان کو سنتی تھی، کوئی بات کرتا اس کو بھی سٹاپ کرتی تھی اور رسپیکٹ سے اللہ کے نام کو سنتی تھی. جنت کی بشارت، نیک کام پر جنت کی بشارت ہے. اسی لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب مومن بندے کی موت ہوتی ہے، مومن بندے کی، تو فرشتی آیت پڑھتے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ سول، اے پاکیزہ روح، ارجعی، چل الی ربی کی. کہاں چلنا ہے مجھے؟ تیرا رب بلاتا ہے. اور وہ بھی کیسے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن کیا پڑھ رہا ہوں میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. اللہ تجھ سے راضی اور تو بھی اللہ سے راضی. دیکھا، فادخلی فی عبادی. پہلے اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کر لے، انبیاء کی زیارت کر لے، صحابہ کی زیارت کر لے، تابعین کی زیارت کر لے، جن کے نتیجے میں تمہیں دین پہنچا، جن کی صحبت میں رہ کر تم صحیح راستے پر چلے ہیں. اللہ ان کو کیسے بھولے گا؟ پر ان کی زیارت کر. ادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کا بیٹا، بس بزرگ کے انتقال کے وقت بیٹا قریب میں بیٹھا ہوا تھا، کلمے کی تلقین کر رہا تھا اپنے باپ کو. نیک صالح آدمی لیکن کلمہ پڑھ رہا تھا. تو اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بزرگ نے کہا جاؤ بیٹے دیکھو دروازے پر کوئی آیا ہے. وہ دروازے پر گیا، دروازہ کھولا تو ایک ان نون آدمی ہے
ایسا کاغذ دیا, جاؤ ابو کو دے دو, جاؤ باپ کو دے دو. وہ لے کر آیا, کہا دیکھو کیا پڑھو, کیا ہے؟ اس میں لکھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی, بچاؤ ان کو بلاؤ. دروازہ کھول کے دیکھا تو ڈسپیئر ہے, وہ تو فرشتے. نیک اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. کیا فرمایا؟ لا تخافوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا. حزن ہوتا ہے آدمی کو, غم جس کو کہتے ہیں وریز, بچوں کی پرابلم, گھر کی پرابلم, بزنس کی پرابلم, اس کی وریز ہے, غم ہے. فرمایا قبر کا بھی خوف نہیں تجھے, آخرت کا بھی نہیں, پیچھے کا بھی غم نہ کر, اللہ لک آفٹر کرے گا, تو چل, دونوں طرف اللہ مدد کرے گا تیری. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. یہ وہ آیت ہے, اللہ بشارت دیتا ہے اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے. پھر آگے کیا کہہ رہے اللہ؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم تو تمہارے دوست بنے, اللہ کہہ رہا ہے, دنیا میں بھی, وفی الآخرہ, اب آخرت میں بھی تم میرے دوست, آ جاؤ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. فرمایا جو تیرا جی, آدمی چاہتا ہے کبھی کوئی آدمی کوئی دے تو وہ کھا لیتا ہے. میں بہت سارا کھانا رکھا ہے, بہت سارا, جی کون سا فوڈ کہتے ہیں اس کو, بس جو چاہے لے لو, کہتے ہیں نا, وہ یہ پورا رکھا ہوا ہے. تو ایک آدمی کہا خادم صاحب میں لیا دیتا ہوں, تو اس نے دو, تو وہ لے کر آ گیا, کھا لیا. پھر کہا مجھے بھی ذرا دیکھنے دو کون کون سا, میرا جی چاہتا ہے کچھ اچھی چیز لو. دو چیز ہوتی ہے نا. اللہ کہہ رہے جو میں نے وعدہ کیا وہ تو میں دوں گا, لیکن تیرے دل میں جو آئے وہ بھی لے لے. وَلَكُمْ فِيهَا, جنت میں, مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تیرا دل چاہے لے, خواہش کھا لے, جو بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, مہمانی کرے گا اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہ ٹیبل کلاتھ ہے, دس از a دسترخوان from the غفور الرحیم, from Allah who's oft forgiving, most merciful, بہت بڑا مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا. ویلکم کریں گے اللہ. اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو بات سے بات یاد آ رہی ہے, ہجرت کر کے آئے تو عبداللہ ابن سلام was a Yahudi alim. He was alim of the Torah. He was the biggest alim in Jew community. Abdullah was another also, but he also was great alim. Allama Sahib, great alim. He heard about Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara. Let me go and visit him. جا کر دیکھنا ہے. ملنے کے لیے آئے اور ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری تورات میں ہے, جن کا ذکر ہماری تورات میں. تو انہوں نے کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے 3 کوشچنز ہیں, میرے 3 کوشچنز ہیں, اگر ان کا آپ جواب دے تو میں مسلمان بن جاؤں گا. سمجھ میں ایک بات, ان کا آپ جواب دیں تو اس میں دوسرا کوشچن جو ہے وہ یہ تھا, بتاؤ جنت میں سب سے پہلا اول طعام, پہلا کھانا کون سا ملے گا, ہے نا. اور دوسرے 2 کوشچن تو چونکہ ہمارے ٹاپک سے مطابق ہے, یہ پہلا کھانا جنت میں جنتی کو اللہ کیا دے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا ان کو یہ تینوں سوال کے جواب دے دو۔ ان کا جو سوال ہے کہ سب سے پہلا کھانا جنت میں کیا ملے گا، ان کو کہو اللہ تبارک و تعالی جنت کی مچھلی، کیا بھائی، جنت کی فش، یہ فش نہیں یار جس میں سے گندگی بھی نکلے، صاف کرنا پڑے، جنت کی فش، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس فش اور اس مچھلی کا جگر، کبھی مچھلی کھانے والوں نے بھی مچھلی کا جگر نہیں دیکھا ہوگا، کھایا نہیں ہوگا، لیکن جنت کی مچھلی کا لیور، کیا بولتے ہیں اس کو، لیور جس کو بولتے ہیں، یعنی کلیجی، وہ جنت کی مچھلی کی کلیجی اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جنتیوں کو کھلائیں گے، ایسا کھانا جو تم نے کبھی کھایا نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے بعد تینوں سوال کے جواب انہوں نے سن لیے، تو اس کے بعد کہا کہ آپ یہودیوں کو بلاؤ اور ان کو میرے بارے میں پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہا میں چھپ جاتا ہوں پیچھے، کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ، جب سوال کے جواب سنے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کہا میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، بلاؤ ان کو، میرے سرداروں، بلایا، ان کو پوچھا کہ بھائی عبداللہ ابن سلام تمہاری کمیونٹی میں کیسا آدمی ہے؟ کہا بہت اچھا اور اچھے کا بیٹا ہے یہ، یعنی اس کا باپ بھی اچھا تھا، یہ بھی بہت زبردست، سیدنا و ابن سیدنا، ہمارا ماسٹر ہے یہ تو، اور the master son also, his father also was master۔ اتنے میں عبداللہ ابن سلام نکلے، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ تو انہوں نے کہا سب سے خراب آدمی تو، اور سب سے خراب آدمی کا بیٹا۔ آج تک ایسا ہی ہے، لیکن وہ کمال کر دیا انہوں نے، سوال بھی ایسے، وہ کہتے ہیں بھائی کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ جیسا لگتا ہے، کبھی بچہ پیدا ہو تو ماں جیسا، اللہ کے بھی وہ کیسے ہے، یہ کیسا ہو گیا، یہ بھی سوال تھا۔ یہ کل ہی سبق گزرا بخاری شریف میں پڑھا تھا منڈے کو، تو کہا اگر شوہر کا منی پہلے جائیں عورت کی بچہ دانی میں تو بچے کا چہرہ ذرا باپ جیسا ہوتا ہے، اور اگر عورت ماں کا اگر پہلے جائیں عورت کا بیوی کا تو بچہ ماں جیسا لگتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال تھے، مجھے بات بتانی تھی کہ ٹیبل کلاتھ جنت میں بچھایا جائے، آؤ میرے بندے، اب کیا ہوگا، فرشتے سلام کریں گے، خادم سلام کریں گے، اور قرآن کریم میں سورۃ یاسین میں اللہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی سلام کرے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کسی کو کیا اور کیا پلائیں گے، لیکن بعض وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بڑا مجاہدہ کیا، دین کے لیے بڑی عبادتیں کی ہے، استغفار، توبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، گناہوں سے بچنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دین کا کام، تبلیغ کا کام، دائی وغیرہ سب کچھ ان کے لیے کیا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ خود گلاس لے کر آئے گا، آ میرے بندے لو پی، میں پلاتا ہوں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب اللہ خود پلائے گا۔ لے آئی بات سمجھ میں؟ جنتیوں کا بھی کبھی انشاءاللہ جنت کی بات کریں گے، یہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، ایک ہی نعمت نہیں ہزاروں نعمت ہے، ایک ایک نعمت پر ہزاروں حدیث ہے جی۔ حور ہے تو حور کیسی ہے، کیسی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے، کس کو کیسی حور ملے گی، جنت کے برتن ہے تو کیسے ہیں، کیسے مکان ہے تو کیسے ہیں، کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، درخت ہے تو کیسے ہیں، اور اس کے فروٹ ہے تو کیسے ہیں، یہ سب ایک عجیب منظر ہے جنت میں جو آنکھوں سے نظر آئے گا جب انسان اعمال صالحہ کر کے اللہ کے پاس جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی
اب دیکھ لیجیے یہاں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ خوشخبری مرتے وقت ہی سنا دی جاتی ہے جنت کی، تو جنت میں جائے گا یوں، آگے تو پھر بات کی بات ہے۔ ہاں اسی لیے حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قبروں سے بندے اٹھیں گے قیامت کے دن، اس وقت فرشتے ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، اٹھ چلو چلو جنت میں۔ قبر سے نکلتے ہی جنت کی خوشخبری، مرتے وقت بھی جنت کی خوشخبری، قبر سے اٹھے گا جنت کی خوشخبری۔ حضرت وقیع ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی مفسرین ہے، مفسر ہے، اور مفسرین بھی فرماتے ہیں تینوں مقامات پر یہ خوشخبری سنائی جائے گی۔ تینوں مقام کون کون سے؟ تین بھائی، روح نکلتے وقت بھی بشارت سنائی جائے گی جنت کی، قبر میں اتارا جائے گا تو قبر میں بھی جنت کی بشارت، اور قبر سے جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی جنت کی بشارت۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ اب کتنا خوش نصیب ہوگا کہ مرتے وقت ہی جنت کی بشارت ہے، قبر میں جنت کی بشارت، اٹھے گا قیامت کی خوفناک جگہ سے ان کو کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ فرشتے آلریڈی ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک آدمی بکنگ کرتا ہے کہ بھئی مجھے دبئی جانا ہے یا اور کوئی جگہ جانا ہے، اور ہوٹل بک کرتا ہے، اور مجھے ٹیکسی لے کر اپنے آدمی کو ایئرپورٹ پر بھیجنا ہے، تو آپ جب نکلتے ہیں اپنے پلین سے باہر تو وہاں ایسے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بھائی اس نام کا آدمی ہے، تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ آپ کو لے جاتا ہے سب کچھ کروا کر کے، اسٹیمپ وغیرہ لگوا کر کے، آپ کو وی آئی پی کی طرح جا کر کے آپ کا سامان بھی لے لیتا ہے، سامان بھی اتار لیتا ہے، سب کچھ کر کے گاڑی میں بھی رکھ دیتا ہے، گاڑی کا دروازہ بھی کھول کے آپ کو بٹھا دیتا ہے، آرام سے آپ کو اندر میں کچھ فریش ماؤتھ کرنے کے لیے بھی دیتا ہے، آرام سے جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ کو چابی دے دی جاتی ہے، آپ چلے جاؤ سامان ہم تمہارا لائیں گے۔ قبر سے اٹھے گا، یہ تو ایک مثال ہے، لیکن آخرت کی مثال، فرشتے قبر کے پاس آئیں گے، وہ بھی آ رہا ہے پلین سے، کون سے؟ یہ برزخ کے پلین سے آ رہا ہے، مرنے کے بعد یہ قبر میں برزخ میں گیا، وہاں سے آ رہا ہے، اب اس کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں ویلکم کے لیے، اس کو فرشتے کہ آج چلو یہ راستہ میں چلنا ہے، تمہارا ہوٹل کدھر ہے؟ جنت میں ادھر ہے۔ میری بات سن میں آ رہی ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت دینا، کسی کا لڑکا پیدا ہوا بشارت دو، ماشاءاللہ مبارک ہو، ہے نا؟ اللہ نے خود بشارت بھیجی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو بچہ دینے کی بات ہوئی، قرآن میں فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں ایک بردبار بچے کی، ہے نا؟ مستحب ہے کسی کی یہاں نیک کام ہو، اچھی چیز ہو تو اس کی بشارت دو، گھر لیا مبارکباد ہے آپ کو، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو آپ کی گھر کو استعمال کرنے کے لیے آسانی فرمائے، فلاں اور فلاں شادی، مبارکبادی دو۔ اللہ کے نبی دیا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے، بارک اللہ لک وبارک علیکم وجمع بینکم خیر، خیر اللہ خیر کے معاملے فرمائے تم دونوں کے اندر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد دے، مجھے نیک اولاد دے، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ ان کو بشارت دو اسماعیل علیہ السلام کی، خوشخبری سنائی۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا ترجمہ قرآن، اس میں قرآن پڑھ رہا تھا ترجمے والا، تو اس میں ترجمہ بھی تو میں دیکھا کہ 26 پارہ اینڈ ہوتا ہے اور 27 پارہ شروع ہوتا ہے، تو 26 پارے کی اینڈ میں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، جیسے 2 or 3 اینجلز آئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل آئے، کہاں مہمان بن کر آئے ابراہیم علیہ السلام کے مکان میں، اور بیٹھ گئے، خوبصورت تھے، اور پہچانتے تو تھے نہیں کون آؤ، لیکن انبیاء تھے، مہمان کا اکرام کرتے تھے، بیٹھو جی، جلدی جلدی گئے اور بچڑا بھون لیا اور لے کر سامنے رکھ دیا،
تو انہوں نے کہا ہم تو کھاتے نہیں. فاوجس منهم خیفہ, تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذرا خوف پیدا ہوا, کیا بات ہے بھئی کھانا نہیں کھا رہے لوگ, سمتھنگ رونگ ہی ہے. قالوا لا تخف, ڈرو نہیں, ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور بشارت لے کر آئے ہیں بچے کی. اتنے بیوی آگے پیچھے سے. فسکت وجہ, کہتے ہیں ایسے ایسا, فسکت وجہ وقالت عجوز حکیم, مجھے کیسے بچہ ہوگا, میں تو بوڑھی ہو گئی, پانچ ہوں. وقالت عجوز حکیم, اللہ قرآن میں بھی لفظ بھی ایسا استعمال, ایسا کرتے نا وہ کچھ کام نہیں ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا. تو فسکت وجہ وقالت, کہنے لگی عجوز حکیم, میں بوڑھی پانچ ہوں, مجھے کیسے ہوگا. قال کذالک, فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک, تیرے رب نے کہا ہے. بس اللہ نے کہہ دیا ہوگا, اب کیسے ہوگا وہ جانتا ہے. چاہے تم بڑی ہو 85-90 کی ہو, لیکن ہوگا, اللہ نے کہہ دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہ اس وقت کہا فبشرناہ بغلام حلیم, بیٹا ایسا حلیم, اس کا مزاج کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی اسماعیل علیہ السلام کی. دیکھو نا وہ کیا کہہ رہا ہے. اس وقت ظاہر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا, تب پتا چلا کہ اللہ نے حلیم کیوں کہا تھا. تب باپ کو پتا چلا کہ صاحبزادے نے ایسا صبر اور بردباری ظاہر کی جس سے انسانی عقل حیران اور پریشان تھی. حیران اور پریشان تھی. اس فرزند کی ولادت کا واقعہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی, تو انہوں نے سمجھا میں تو بانجھ ہوں. دوسری طرف فرعون مصر نے حضرت سارہ کو ہاجرہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہدیہ دی تھی, تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام عطا کر دی, جس سے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دی. جس ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا, پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوا. تو میں سمجھا رہا تھا کہ بشارت دینا یہ مستحب ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی تھی, ہنسی, مجھے بشارت, یعنی تعجب ہوا. اسی طرح زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی, مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی. قرآن میں ساری آیتیں موجود ہیں. اور ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ مبارک ابن عباس فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی, مسیح اسمہ مسیح کہا. آپ جس دکھی بیمار کے ہاتھ پھیرتے تھے ایسے مسیح کیوں کہا, جس بیمار کو ایسا ہاتھ پھیر دیتے وہ تندرست ہو جاتا تھا, اس لیے ان کو مسیح کہا. مسیح کے معنی ہاتھ سے چھونا. عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سفر میں رہتے تھے, ان کا مکان نہیں تھا, اس لیے بھی ان کو کہا جاتا ہے مسیح. خیر یہ تو بشارت کے بارے میں ہے, لیکن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کے عمل کی خوشخبری دنیا میں دی گئی. حضرت خدیجہ کون ہے؟ بہت نیک صالحہ تھی, ہمیں پتہ نہیں. قرآن کریم میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہماری سب سے پہلی ماں کون بنی؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. سب سے پہلی ماں ہماری خدیجۃ الکبریٰ ہے, جن سے 3 بیٹے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی, یا 2 بیٹے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ الزہرا, طاہر. یہ
2 بیٹے پیدا ہوئے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، دونوں کا انتقال باری باری ہو گیا تھا، اور ان سے 2 بیٹے تھے، دونوں بعد میں بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بڑے ہوئے اور دونوں صحابی بنے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مالداروں نے خطبہ دیا نکاح کے لیے کہ ہم سے نکاح کر لو، ہم سے نکاح کر لو، چونکہ مال و دولت والی تھی۔ ان کے والد کے پاس بہت مالدار تھے، لیکن والد کا انتقال ہوا تو گھر میں رہ کر ایک عورت نے اپنے بزنس کو سنبھالا، بہت مالدار، لیکن یہ پردے وغیرہ کی اور آیتیں تو بعد میں نازل ہوئی، یہ عورت تھی جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچایا تھا۔ نصیب والی اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے باہر ایک میلہ لگتا تھا، جلسہ لگتا تھا، وہاں صرف عورتیں جمع ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں تورات کا پڑھا ہوا ہوں، تورات میں لکھا ہوا ہے، سنو عورتوں میں تمہیں سناتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے جو آخری نبی بننے والا ہے، خوش نصیب ہوگی وہ عورت جو ان کے ساتھ شادی کرے گی، ان کے ساتھ رہے گی۔ تمام عورتوں نے اس آدمی کو دھکا دیا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، ٹیک یور تھنگز اینڈ گو۔ لیکن خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے میں نے اپنے دل میں وہ بات بٹھا لی کہ میں کوشش کروں گی، دعائیں کرتی رہی اللہ سے، اور ذکر و تسبیح جو اس زمانے میں تھی کرتی رہی، اللہ پاک نے اس کا نصیبہ کھول دیا۔ پھر سنتی رہی کہ یہ ابو طالب کے مکان میں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بڑے ہو گئے، آپ کسی کا مال لے کر آپ ایسا کرو، بزنس کے لیے چلو، بزنس کے لیے جاؤ شام، ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے۔ تو کہا میں کسی کو نہیں کہوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا کر کے تمہارا مال مجھے دو، ٹھیک ہے کوئی مجھے بلائے تو ان کے مال کی تجارت کے لیے میں جاؤں گا۔ ادھر سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاشی کر رہی تھی، اپنی خادمہ نفیسہ کو کہا جو بعد میں مسلمان ہو چکی، جا کر کے اللہ کے رسول کو کہو، یعنی اس وقت تو رسول نہیں بنے تھے، جا کر کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارا مال لے کر آپ بزنس کے لیے جاؤ شام۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے حبیب آئے، مال سارا لیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام تھا میسرہ، اس کو خدیجہ الکبریٰ نے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، ان کا سامان وغیرہ۔ لیکن جاتے ہوئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت کی غلام سے کہ دیکھو یہ عرب کا بہت معزز آدمی ہے، بہت نیک ہے، میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، بہت نیک آدمی ہے، تم 3 کام کرنا۔ ایک یہ کہ راستے میں نئے نئے جتنے بھی واقعات پیش آتے تم دیکھتے رہنا، اللہ کے حبیب کی معجزات دیکھتے رہنا۔ دوسرا تم ان کے غلام بن کے رہنا، ان کی خدمت کرنا، لیکن وہ کہاں اللہ کے نبی ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور پھر تیسری بات ان سے آرگیومنٹ نہ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ جو فیصلہ کرے راضی ہے۔ اور میں دیکھتا رہا سب کچھ جی۔ وہاں پہنچے شام میں مارکیٹ میں، سارے نے اپنا اپنا مال جیسے مارکیٹ میں رکھتے ہیں، جیسے سنڈے مارکیٹ ہوتی ہے کیسے اپنا اپنا ٹینٹ ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا مال، اور کوئی لات کی، کوئی عزا کی، کوئی منات کی قسم کھا کر بیچتے ہیں۔ تو کسی نے آ کر اللہ کے حبیب سے کہا آپ بھی قسم کھا کے بیچ؟ فرمایا نہیں، میں کیوں قسم کھاؤں ان لوگوں کی جن کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا ہوں، ان کی قسم میں کیوں کھاؤں بوٹوں کی؟ جن کو چاہیے میرا مال لے جائے، نہ لے جائے کوئی حرج نہیں۔ میسرہ خود کہتے ہیں کہ سارے قسمیں کھا کھا کر دوڑتے تھے کسٹمر کے پیچھے، کسٹمر یہاں نبی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں،
اور اتنا فائدہ ہوا، اتنا پروفٹ ہوا، اور پروفٹ لے کر واپس آئے کہ زندگی میں اتنا پروفٹ نہیں ہوا خدیجہ الکبریٰ کو۔ اللہ کے حبیب کی مدد ہوئی۔ اور پھر آج جب میسر آ گئے، فرمایا راستے میں ایک درخت کے نیچے سوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے، میں بھی تو ایک راہب پوپ پادری ہے اپنے چرچ سے نکلا، کرسچن، اور اس نے بتایا کہ کس میسرہ کو وہ جانتا تھا، چونکہ یہ بھی میسرہ جاتا رہتا تھا بزنس کے لیے، لیکن اس وقت نبی کے ساتھ گیا سفر میں۔ تو اس راہب نے کہا میسرہ یہ کون، کس کو لایا ہے تو اپنے ساتھ؟ کہا یہ عرب کا بہت معزز آدمی ہے، بہت نیک صالح آدمی ہے، ان کو لے کر آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھ سکتا سوائے نبیوں میں سے کوئی نبی، معلوم ہوتا ہے یہ آئندہ چل کر نبی بننے والا ہے، لک آفٹر ہم۔ یہ ایسے میسرہ خود کہتے ہیں جہاں گرمی آتی تھی ہم چلتے تھے، بہت گرمی، عرب کی گرمی مشہور ہے، لیکن کہا ہم پر اللہ کے نبی کی وجہ سے یہ بادل سایہ کرتا تھا جیسے امبریلا ہے، چلتے تھے بادل سایہ کرتا تھا۔ میں نے بہت کچھ دیکھا راستے میں۔ میں جب آ گیا مکہ مکرمہ، خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کیسی رہی بزنس کا؟ بزنس بعد میں بزنس کا نہیں بتاؤں گا، میں خود نبی کا غلام بن چکا ہوں، مجھے وہ پوچھو کہ یہ نبی کے ہاتھ پر کیسے کیسے واقعات ظاہر ہوئے۔ گھر پیدا ہو جائے تو حضرت خدیجہ نے کہا میں نے بہت کچھ سنا ہے، سناؤ سب کچھ، سنایا سب کچھ، جتنے بھی میریکل تھے راستے میں ہونے والے سب کچھ سنایا، پروفٹ اتنا ہونا، پھر درخت کے نیچے راہب کا بشارت دینا، پھر یہ دھوپ وغیرہ ساری چیزیں، بادل کا سایہ کرنا اور میسرہ کی خدمت کرنا۔ کہا زندگی بھر میں کسی کا خادم رہا، میں 4 ہی دن میں نبی کا غلام بن گیا، 4 دن۔ اور پھر مکہ کے بڑے بڑے قریش سردار نے، مالداروں نے خطبہ دیا، ہم سے شادی کر لو۔ خدیجہ سے کہا میں نہیں۔ کسے شادی کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ بھیجا۔ ایک لمبی داستان ہے کیوں ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی اس حدیث میں۔ خدیجہ الکبریٰ یہ وہ خدیجہ ہے کہ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیجا، جبرائیل نے کہا آپ خدیجہ سے کہو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ یہ وہ خدیجہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس بوڑھی ہی کو یاد کرتے رہتے ہو، وہ تو چلی گئی دنیا سے، وہ تو بوڑھی تھی نا، 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور پھر مکہ مکرمہ میں 13 سال کے اندر میں 12 سال کے اندر میں ان سے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے یا 3 بیٹے پیدا، الگ الگ روایت ہے، بیٹے پیدا ہوئے، قاسم، طاہر۔ تو کہا اس بوڑھی کو یاد کر تو چلی گئی، میں جوان ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ تو ظاہری بات ہے 10 12 15 سال کی حضرت عائشہ، اور ابوبکر صدیق کی بیٹی، سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تیرا زمانہ بہت آسانی کا ہے، ہدیے باہر سے آتے ہیں، زمانہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بڑا سخت تھا، میں باہر سے آتا تھا، تیرے پاس تو آتا ہوں تو ہدیے آتے ہیں، ان کے پاس میں باہر سے آتا تھا، مکہ میں لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، خون نکلتا تھا، وہ اپنے دوپٹے سے میرے خون صاف کرتی تھی، لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گھر کے سامنے میری چھوٹی چھوٹی فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ باہر جاتی تھی تو ان کو پیر میں کانٹے چبھتے تھے، نبی اور میری بیوی خدیجہ ان کانٹوں کو نکالتی تھی بچوں کے پیر سے۔ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، بائیکاٹ کیا تھا 2.5 ایئرز تک، اس بائیکاٹ میں ساتھ دینے والی میری بیوی تھی، مال بھی اس کا، جان بھی اس کی تھی، میں کیوں یاد نہ کروں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی، دروازہ نوک کیا، فرمایا جاؤ عائشہ دیکھو لگتا ہے خدیجہ آ گئی، کیونکہ آواز ایسی تھی تو آواز سے اپنی خدیجہ کو یاد کیا۔
اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا ہے جو ایک ہی موٹی سے میں نے بنایا ہے, کھوکھلا موٹی. اللہ قرآن فرماتے ہیں کھوکھلا موٹی ہے, اس میں محل بنایا ہے. کہہ دو خدیجہ سے وہاں کوئی شور و شگب, کوئی تمہیں ٹربل کرنے والا نہیں ہوگا. مکہ میں تو لوگوں نے آپ کو ٹربل کیا. یہ خدیجہ الکبریٰ جی. ہاں ایک واقعہ مجھے یاد آیا, ابھی تو نبوت نہیں ملی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے حبیب آئے شادی کے بعد, مارکیٹ باہر سے آئے, باہر گئے تھے سفر میں, واپس آئے تو بہت غمگین تھے. خدیجہ الکبریٰ نے بیوی نے پوچھا آپ کیوں غمگین ہو؟ فرمایا میں نے باہر دیکھا ایک قافلہ ہے, بہت غریب ہے, ان کے پاس مال نہیں ہے, میرے پاس ہوتا تو میں دے دیتا, چونکہ ان کے پاس تو نہیں تھے. تو خدیجہ الکبریٰ کے پاس گھر پر تھا, میرے پاس کچھ نہیں, میں بہت پریشان ہوا. غریب کی مدد کرنے والے تھے اللہ کے حبیب. ہر وقت جس کو بھی پریشانی دے کے جو بھی کچھ ہو لے کر لے جاؤ, جو بھی کچھ لے جاؤ جی. ایسا اللہ اکبر. ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا, ہمارے بہت سارے, کسی نے ایسا ہدیہ دے دیا حضرت لو بس, تو فوراً لے لیا جزاک اللہ, لو بھائی تم لے لو, لو بھائی تم لے لو, نہیں اپنے جیب میں رکھا, تم لے لو, تم لے لو. اسی اللہ اکبر. فرمایا جاؤ سرداروں کو بلاؤ. بلاؤ. اب جب بلانے کے لیے گئے ان کو, جو غریب لوگوں کو, تو دیکھا اتنے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مال کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے رہے تو پیچھے چھپ جائے, اتنا بڑا. فرمایا گوار ہو, میں نے یہ سارا مال اللہ کے راستے میں ان کو دے دیا ہے. خدیجہ الکبریٰ. اسی لیے ان کو کیا کیا بشارتیں ملی ہے. خیر یہاں جو حدیث ہے, حدیث خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دی ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے. حضرت خدیجہ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی. ان کی جنت کی خصوصیت کو بھی بیان کیا گیا کہ تمہاری جنت کیسی ہے, تم کو مکان دوں گا میں ایسا ایسا ہے, تو کتنا کچھ ہو جاتا ہے. یا جنت کا مکان ہے بتا دیا اللہ نے دنیا میں. یہ تو بخاری کی حدیث ہے, کوئی شک ہی نہیں. فرمایا بے بیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. ایسا جنت میں میں نے مکان بنایا ہے جو موٹیوں کا ایک مکان ہے جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ میں ہوگی. اس میں تو چلی جانا, اندر سے خالی, اس موٹی کے اندر ہی تمام محل بنا ہوا, چاروں طرف موٹی ہے, اندر میں محل ہے. جنت میں شور بھی نہیں. دنیا کے آدمی شور کرتے رہتے ہیں, جنت میں سکون ہوگا, کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ان تمام باتوں سے اور بھی بہت ساری بات ہے جس میں, جیسے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ ہمارے ساتھ لوگوں میں ابو بکر عمر بھی تھے. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور حضرت ابو ہریرہ سے کہو جاؤ لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائیں گے. واقعہ بخاری شریف میں. معلوم ہوتا ہے کہ بشارت دینا احادیث میں موجود ہے. انشاءاللہ آئندہ وینسڈے کو اگر باقی رہا تو میں اسی پر بات بیان کروں گا کہ بیر عریس کا واقعہ کیا تھا. بیر عریس ایک کنواں تھا, اس کا واقعہ ہے, اس میں بشارت ہے. اسی طرح کلمہ توحید کی گواہی دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اس کا واقعہ. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت کا واقعہ کہ کیسا تھا, ان کا آخری وقت کیسا تھا وغیرہ. انشاءاللہ ان واقعات کو ہم بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. یا ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم پر رحم فرما, یا اللہ ہم پر کرم فرما. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہمیں بھی نیک کام پر جنت کی بشارت سنا دے, جنت سنا. اللہ جنت الفردوس نصیب فرما. جہنم سے, قبر کے عذاب سے, اللہ تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ
اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اے میرے امتیوں اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے جنت مانگو، اللہ ہم تم سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی جنت کی بشارتیں سنا دینا مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت اور قبر سے اٹھتے وقت، اللہ ہمیں جنت کی بشارت سنانا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری آل اولاد کو نیک بنا، ہمیں اور ہماری آل اولاد کو نیک بنا، ہمارے آل اولاد کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا، الہ العالمین قرۃ عین بنا۔ اے اللہ میں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، اللہ بیماریوں سے ساری امت کی حفاظت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما، اور جتنے زندہ ہیں سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت کے اعمال پھیلانے والوں میں سے بنا، دین کے کام کرنے والوں میں سے بنا، مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور موت آئے دین کا کام کرتے کرتے تیرے نبی کے گھر میں ہمیں موت نصیب فرما، الہ العالمین مسجد نبوی میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، بے اولاد انہیں اولاد صالح نصیب فرما، اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے فرما بردار بنا، بے جوروں کو سارے جور نصیب فرما، جور والوں میں محبت مودت نصیب فرما، گھروں میں محبت نصیب فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، ایک دوسرے میں محبت نصیب فرما، الہ العالمین ایک دوسرے میں محبت نصیب فرما، حسد کو ختم فرما، اللہ مردوں میں عورتوں میں ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے پریشانی، اے اللہ تو اس کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، الہ العالمین سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست ساؤتھ افریقہ میں شبیر بھائی امود ان کا انتقال ہوا کل پرسوں، الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست تھے، بہت ہی محسن تھے، اے اللہ ان کو قبر میں الہ العالمین اپنی کروڑا رحمت نصیب فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ پر سکون نصیب فرما، اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کی گھر والی کو اللہ صبر جمیل نصیب فرما، الہ العالمین اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اور جتنے لوگ دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔